یہ 5 سال ختم ہونے والا ہے. تقریباً چھوٹے بڑے ہم نے 300 سے زائد پروگرام کیے. الحمدللہ 25 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے اپنی قوم کے لیے پھر ہمارے جو لوگ میں سے 3-4 ساتھی ہوتے تھے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. ملا نہیں پھٹی کا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں, یا تو آپ لوگ کمیٹی سنبھالو کہ 2 سال کے بعد کمیٹی بننے کے بعد. میں نے کہا یہ آپ لوگ سنبھالو یا میں سنبھال لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنا وہ بنائیں گے. میں نے کہا ٹھیک جائے. اور اندر آج کمیٹی کی بنیاد رکھنے والے 2 لوگ تھے. الحمدللہ آج جو ہے کراچی میں جو ہے 15 سے 20 لاکھ پکانے میں جو ہے الحمدللہ ہم لوگ رومانچگی کر رہے ہیں. ان کے آپ جب ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے بنگالی فلم کمیٹی بننے سے پہلے, آپ یقین کریں جب مختلف جگہ میں نے دیکھا قوم کا درد تکلیف اس سے سہا نہیں گیا. تو میں نے جو ہے جو میری طاقت تھی جو میری طاقت تھی, آپ یقین کریں ایکشن کمیٹی بننے کے بعد ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی آزمایا کہ تاکہ ہم لوگ کا ساتھ دیں. لیکن بات سوائے آپ لوگ یقین کریں سوائے ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ قائد الطاف حسین بھائی اور متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کسی بھی تنظیم نے ہمیں جو ہے اپنے قریب لانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. انکل آ جائے انکل آ جائے. جب ہم نے پاکستانی مقابلے سے خریدنے کی بھی بنیاد رکھی, آپ لوگ یقین کریں کہ یہ اخبارات گواہ ہے. کوئی میں نہیں کر رہا ہوں, میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے جس دن ہم نے بنگالی ایکشن کمیٹی کی ہم نے بنیاد رکھی اسی دن جو ہے ہم نے وزیر داخلہ مشیر داخلہ جو سندھ کا وسیم اختر صاحب کے ساتھ جو ہے نا پہلے میٹنگ ہم نے اسی دن کی جس دن ہم نے بنگالیوں کا جو ہے نا بنگالی ایکشن کمیٹی کی ہم نے بنیاد رکھی. اور اسی دن الحمدللہ جو ہے اللہ کے طرف سے دیکھیں جب انسان نیک نیتی سے اور سچے دل سے اور ایمان کی پختگی سے جب انسان کوشش کرتا ہے دنیا کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مسئلے پہ جو رہنمائی اور مدد کرواتا ہے. ہم نے جس دن ہم نے مشیر داخلہ سے ملاقات کی اور جس دن ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی الحمدللہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے. ہمارے بھائی بہن بزرگ ماں بہنیں سب اپنے روزی روزگار کے لیے بے خوف خطر جو ہے وہ روزی روزگار کے نکل سکتے ہیں. آپ بتائیں یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ بتائیں 5 سال کا عرصہ جو میں معذرت کے ساتھ میں ایک بات کو کریکشن کرنا چاہتا ہوں. جو ابو سعید بھائی نے جو ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی, تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہمیں کامیابی کا دروازہ کھلا. ایکشن کمیٹی جس دن وجود میں آئی اسی دن جو ہے ہمیں اس ملک میں آزادی مل گئی. ورنہ ہمیں 36 سالوں تک سوائے جو بھی چاہے ادارے ہو ایجنسی ہو ہم ان لوگوں کے سامنے جو ہے ہماری ماں بہنیں بزرگ وہ سب جو ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے ان کی عزت تسلیم کیا جاتا تھا, لیکن عزت نفس بحال کیا جاتا. الحمدللہ پاکستانی ایکشن کمیٹی نے کم از کم جو ہے اس بنگالی قوم کو سر اٹھا کے اس ملک میں جو ہے جینے کا حق دیا کہ نہیں لیا ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگ یقین کریں آج یہاں پہ میری وائف بھی بیٹھی ہے اور مجھ سے بھی ہمیشہ سچ بتاتا ہوں لڑتی رہتی ہے. کیوں
پر اگر 25 کروڑ سے زائد کا رقم خرچ کر سکتا ہوں تو یہ اس کا فرض بنتا ہے اور اس کا حق ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ آج تمہارے پاس سر چھپانے کا اپنا گھر نہیں ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں آج میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر بھی میرا نہیں ہے. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. اور جس گاڑی میں چلتا ہوں یہ بینک سے میں نے انسٹالمنٹ میں لیا ہوا ہے. میں قرآن سر پہ رکھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں اپنا سب کچھ جو مکان ذاتی مکان تھا رشتہ پارک کا جلسہ کرنے کے لیے اپنا 80 لاکھ کا مکان جو ہے نہیں 1.25 کروڑ کا مکان 80 لاکھ میں بیچ کے جو ہے نا میں نیشنل پارک کا میں نے جلسہ کیا تھا. کیا آپ لوگ خود بتائیں کیا میرے سے بڑا کوئی پاگل ہوگا دنیا میں؟ کوئی ایسا مثال ہوگا؟ میں نے کہا یہ چیزیں آپ تک پہنچے تاکہ میں تو یہی کہتا ہوں کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے یہی کرتا ہوں یا اللہ کیا دنیا میں کیا کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے میری طرح جو ہے اس بنگالی قوم کے جو ہے آنسو پہنچنے کے لیے میری مدد کرے میرا ساتھ رہے. آج یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں فائنانشلی طور پہ بالکل جو ہے نا کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں چھپاؤں گا. انسان اپنا پیٹ کھول کے کسی کو نہیں دکھاتا لیکن میں آج کھل کے بتا رہا ہوں جو کچھ تھا میرے اپنی قوم کے لیے. آج یہاں آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں جہاں تک اس قوم کے لیے مسئلوں کے لیے مسائل کے لیے حل کرنے کے لیے جہاں تک جا سکتا تھا جہاں تک میری ہمت تھی جہاں تک وہاں تک میں گیا ہوں. میری جو آپ لوگوں کے ٹیبل میں جو چیزیں پڑی ہیں یہ میری جو میں نے کوشش کی ہے ان کوششوں کا کچھ ثمر ہے. آپ لوگ خود دیکھیں کہاں سے لے کے کہاں تک ان چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں. اب ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں کو بھی. صرف شیخ فیروز نہیں ہے، صرف شیخ فیروز کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف شیخ فیروز ہی نہیں ہے کہ اس قوم کا صرف آنسو پہنچے گا. صرف شیخ فیروز کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے. شیخ فیروز سب کچھ برباد کر دیا اس قوم کے لیے. اب آپ لوگوں کو آگے آنا ہے اس قوم کے لیے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس قوم کو ان مصیبتوں سے نکالنا ہے. ابھی دیکھیں ابھی ہمیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہم 25 مارچ کو اسی مسئلے کے اوپر ہم ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جو ہے کراچی پرنسپل میں بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھے. ہم جب تک ہم مر جائیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم آج بیٹھیں گے جب تک گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ کو ہونا دے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے عدلیہ ہماری آزاد ہے. لوور کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہم سوٹ یا پیٹیشن جو ہے بنگالیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے میرے پاس تو شناختی کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، میرے فیملی کے پاس بھی ہے، میرے بچوں کے پاس بھی ہے. لیکن میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے والد کے پاس ہے ان کے بچوں کے پاس نہیں ہے، جن کے بچوں کے پاس ہے ان کو کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں جس طرح ہمیں محسوس کیا جا رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں عزت نفس سے ماشاءاللہ بحال ہو گئی جب سیکشن کمیٹی بنی، کوشش کی اللہ نے ہماری مدد کی. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ جو ایجنسیاں پکڑ دگڑ جو کرتے تھے آپ صرف رہ گیا ایک مسئلہ ایف آئی اے کا کراچی ایئرپورٹ پہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اسی پروگرام کے توسط سے یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ تو لے کے جاتے ہیں لیکن جب بنگلہ دیش سے واپس آتے ہیں بنگلہ دیش کا ویزا لے کے جاتے ہیں یہاں سے، لیکن وہ لوگ کیا حرکت کرتے ہیں بھیج تو دیتے ہیں ان کو پتہ ہی جائے گا تو آئے گا ضرور، آئے گا تو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں. بھائی یا تو 50,000 لاکھ روپے دو تو پاکستانی ہے، اگر نہ دو تو بھائی جو ہے نا یہ تارکین وطن کر کے ایف آئی آر کاٹ کے جیل بھیج دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو یہ ظلم جاتی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ سنیں گے، مارچ میں سنیں گے انشاءاللہ یہ ظلم جاتی بھی ختم ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اعلیٰ سطح پہ. اسلام آباد میں بیچ میں ایک آدھ مرتبہ گیا تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی جاؤں گا. انشاءاللہ مارچ میں خوشخبری سنیں گے، یہ بھی زیادتی ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم کرائیں گے. اب سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں گے اور عزت مار سپریم کورٹ میں جو ہے ہم بنگالیوں کے ساتھ ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے دستاویزات ہیں. پہلے بھی بہت سارے لوگ اور تنظیمیں گئی تھی لیکن ان کو ناکامی سے اس وجہ سے ہوئی وہ لیگلی طور پر چیزوں کو لے کے نہیں گئی. الحمدللہ تمام آئینی اور قانونی دستاویزات کو لے کے باب پروف کے ساتھ جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے
ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش ہم نے تھوڑی بنایا، بنگلہ دیش بنانے والے تو وہ بنگلہ دیش بنا کے چلے گئے، ہم تو ہمارا موقع صرف ایک ہی ہے، ہمارا بانیان نے پاکستان بنایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بنگلہ دیش بنانے کے لیے قربانی نہیں دی تھی، انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی تھی، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اس لیے جتنا دوسروں کا حق ہے اتنا شیخ فیروز کا، اسی طرح پاکستان میں رہنے والے تمام بنگالی کا اتنا حق ہے جتنا جو ہے اور دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ نے چاہا جو ہے بہت جلد ہم سپریم کورٹ میں بھی سوٹ یا پیٹیشن کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن آپ لوگ خود سوچیں، جب ہم وکیلوں کا ایک بہت بڑا پینل کریں گے جس میں ہمیں بڑے بڑے وکیل لینے پڑیں گے پاکستان کے نامے گرامی، میں نے آپ لوگ کھل کے بتا دیا کہ میری اپنی ذاتی پوزیشن کیا ہے، تو آپ لوگوں سے آپ دیکھیں، میں نے کہا نا ایک بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں کیوں میں نے رجوع کیا، تو خدا را میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بہت مجبور ہو کے بہت تکلیف میں آ کے میں نے کہا کہ نہیں، اب ہم لوگوں کا مسئلہ تو ہم نے تو اتنا گراؤنڈ بنا لیا کہ ہمارے معاملات ہمارے مسئلے جو ہے تقریباً حل ہونے کے وہاں تک پہنچے، لیکن جو ہے میرا جیب جو ہے وہ خالی ہو گیا، میں نہیں چھپا رہا نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے کوئی بھی بات 5 سال کے اندر اگر میں نے جو کام کیے جو اپنی قوم کے اوپر کوئی میں نے مہربانی نہیں کی، یہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کوئی ایسا ڈالا تھا کہ میں اس قوم کے لیے آنسو پہنچوں، اور مجھے پتا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوں اس میں، اور آگے جو ہے مجھے آپ لوگوں کی مدد اور تعاون کے بغیر یہ سلسلہ چل نہیں سکتا۔ اگر میرے پاس میں آپ کو کھلی بتاتا ہوں، آج بھی میرے پاس کوئی 300 ساڑھے 300 پلاٹ ہے سرجانے میں، ٹھیک ہے، تقریباً 14-15 کروڑ کی مالیت، لیکن بدقسمتی سے سرجانی کے حالات کی وجہ سے یا خراب ہونے کی وجہ سے کوئی 8-9 مہینے سے کوئی پلاٹ نہیں بکھرا، میری تمام جو چیزیں تھی وہ سب کچھ یہاں جو ہے دفن ہے، اس کی وجہ سے آج آپ لوگوں سے جو ہے نا یہ گزارش مجھے کرنا پڑا۔ آپ یقین کریں میں دبئی میں میرا اچھا خاصا کاروبار بزنس چل رہا تھا، دنیا کو پتا ہے، کوئی ڈکی چپی نہیں ہے، میرے پاس 8-10 ممالک سے کوئی 700-750 لیبر تھے، پاکستانی جو ہے تقریباً کروڑ سوا کروڑ کا میں سے سیلری دیتا تھا، لیکن اس قوم کے پیچھے میں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنے بچوں کے ویزے تھے، سب کچھ تھے، پوری فیملی ساری وہاں، سب کچھ میں نے سیٹل کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری بدقسمتی سمجھے میری فیملی کی قوم کی خوش قسمتی ہو گئی، میں پاکستان مستقل اس قوم کی خدمت کے لیے آ گیا، اور میرے بچے جو ہے میرے ساتھ یہیں آ کے وہاں گھر بار سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ کاروبار بند کر کے آج جو ہے آپ یہاں پڑے صرف بنگالیوں کی خدمت کے لیے، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ میں زیادہ مختصر اور زیادہ ٹائم اور نہیں لوں گا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی برداشت کر لیا مجھے اور میری باتوں کو، اور میں تمام معززین کا، تمام ساتھیوں کا، تمام بزرگوں کا، تمام بھائیوں کا، تمام بہنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بلانے پہ یہاں آئے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔